بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه، والصلاة والسلام على صفوة رسوله وخير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کا سمجھنا اور ان حالات کا جاننا نہایت ہی اہم اور بہت ضروری ہے. اللہ نہ کرے اگر زمانے سے بے پرواہ ہو کر صرف اسی طور پر خوش رہ کر کہ ہم نمازوں والے ہیں، ہم تو مسجدوں والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لاپرواہ ہو کر زمانے اور حالات سے زندگی گزارتے رہے تو بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑا نقصان ہمارے سامنے ہے. اللہ نہ کرے وہ دن ہمیں دیکھنا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک سے ہم ہی میں کے بہت سارے لوگ، اور بہت سارے نہیں، بہت بڑی تعداد یعنی اکثریت، کہ اچانک سے ظالموں، فرعونوں اور باطلوں کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آ جائے. زمانہ اور حالات کی خبر میڈیا ہمیں نہیں دے گا، نہ اخبارات ہمیں بتائیں گے زمانہ کیا چل رہا ہے، حالات کیا چل رہے ہیں، کون سا زمانہ ہے، اس کی خبر دے گا اللہ کا قرآن. یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا قرآن ایک زندہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر اس کی کسی بھی آیت پر ہم غور کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی یہ قرآن اتر رہا ہے. کل کے بعد والے لوگ جب اسی طور پر غور کرنے بیٹھیں گے بالکل ویسا ہی نظر آئے گا جیسا آج ہی اتر رہا ہے. یہ ہماری بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو، کتاب اللہ کو صرف برکت والی کتاب سمجھا. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے ایک شخص کی جب جان نکلنے کا وقت آ رہا ہے اس کے سرانے بیٹھ کر پڑھ لو، اس کی جان نکالنے کا ایک ذریعہ سمجھا. برکت کے طور پر گھر میں رکھ لو، برکت کے طور پر پڑھ لو. یہ ہماری بدقسمتی اور بدبختی ہوئی.
ورنہ تو اللہ کی قسم اس قرآن سے زیادہ کھول کر اور صاف کر کے حالات کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، حالات اور زمانے کی خبر دینے والا بھی اور اس کا علاج بتانے والا بھی۔ امت مسلمہ کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز حالات آئے ہیں۔ ایک بہت بڑا چیلنجز مرحلہ تو اسی وقت آ گیا تھا کہ جبکہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کے رحمت بھرے انداز سے محروم ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوراً بعد ایک بہت بڑا مرحلہ پیش آ گیا۔ عرب کے بعض قبائل نے کہ جن کی زندگی میں ایمان ابھی رچا اور بسا نہیں تھا، کہ جو ابھی تک قرآن اور دین کو اور ایمان کو سمجھ نہیں پائے تھے، اچانک سے بہت سارے قبائل نے اعلان کر دیا اپنے کفر میں لوٹ جانے کا اور اسلام سے مرتد ہو جانے کا۔ غیر متوقع حالات بن گئے، لیکن وہ حالات کنٹرول میں آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے عظیم ساتھیوں، صحابہ اور صحابیات کی استقامت اور ان کے خلوص کے نتیجے میں حالات پر قابو پایا گیا، اور جو کاوشیں اور جو کوششیں ارتداد کی لہروں کو دوڑانے کی چلی تھی وہ وہیں پر ناکام ہو گئی۔ ایک اور بار پھر سے مسلمانوں کو ایک ساتھ اکٹھا متحد ہو کر رہنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد بھی بہت سے مختلف حالات آتے رہے، لیکن چونکہ اللہ کا عظیم فیصلہ ہے امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر کہ یکبارگی اس امت کو ختم نہیں کیا جائے گا، چاہے جتنی کوششیں کر لی جائیں اسلام کو مسخ کر دینے کی، مسلمانوں کو مٹا دینے کی، مسلمانوں کی گھر واپسی کے چاہے جتنے اعلان کر لیے جائیں، جتنا مال اور روپیہ خرچ کر لیا جائے، چونکہ یہ اللہ کا حتمی اور اٹل فیصلہ ہے کہ یکبارگی پوری امت کی ادھر نہیں جائے گی۔ یہ زمانہ بالکل بھی عام زمانہ نہیں ہے، بہت دنوں سے ہم بات بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ہر آدمی ایک مسئلے سے نکلتے نہیں ہے، دوسرا مسئلہ سامنے ہے، دوسرے سے نہیں نکلنا ہے، تیسرا سامنے ہے۔ حالات بالکل نارمل نہیں ہے، حالات بہت اہم ہے۔ یہ زمانہ بالکل عام زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ وہ ہے جس کی خبر قرآن دے رہا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ ایمان والوں کو جس طرح پر زندگی گزار رہے گزارنے دیا جائے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک گندے لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ نہ کر دیا جائے۔ یہ حالات آتے ہیں چھٹائی کے لیے۔ ایک زمانہ آتا ہے جب باطل اور ظالم اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے اور باطل کے مٹ جانے کا وقت بہت قریب ہوتا ہے، حق کے غلبے کا بہت وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت ایک چھٹائی کا زمانہ ہوتا ہے، چھٹائی کا دور ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، علماء حق اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے رات دن شور مچا رہے ہیں، رات دن کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک ایک ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں بہت فکر مند ہو جائے، بے فکر ہو کر اپنے ایمان کے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں رہنے کا زمانہ بالکل نہیں ہے۔
ایسا بالکل نہیں ہے کہ بے فکر ہو کر رہیں تو ہم ایمان ہی پر رہیں گے یا ہمارے بچے ایمان ہی پر رہیں گے۔ آخر کب ہماری آنکھ کھلے گی؟ کب تک ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے یہ پورا کا پورا تماشا دیکھتے رہیں گے؟ ارتداد کی لہر دوڑ رہی ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق 6 لاکھ، بعض کے مطابق 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ 6 اور 8 لاکھ اور نوجوان فسق اور فجور اور نہ معلوم کہاں کہاں کتنے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، کتنے لوگ اسلام کو چھوڑ دینے کا اعلان کر رہے ہیں، حکام اسلام سے منحرف ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، حکومتیں مرتد ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب یہ وقت آتا ہے تو اس وقت کے اندر ہر شخص صرف آنکھ پر پٹی باندھ کر بیٹھا نہ رہ کر اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں بہت فکر مند ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بے فکری کے ساتھ کتنی بچیاں کالجوں اور اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں آرام کے ساتھ باپ بھیج رہا ہے، صرف یہ سمجھ کر کہ نقاب لگا کر جا رہی، حالانکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نقاب تو باہر نکلتے ہی پرس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ کس سے چیٹ ہو رہی ہیں، نوٹس کس سے بنوائے جا رہے ہیں، کس سے باتیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ ادھر فیصلہ ہو چکا ہے 2.5 لاکھ کا، ادھر فیصلہ ہو چکا ہے مکان کے مل جانے کا، ادھر فیصلہ ہو چکا ہے بہت سے مسئلے کے حل کر دینے کا۔ اور ایک ایمان والے کو یہ توفیق ہی نہیں کہ وہ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اپنی بچی اور بچے کو بیٹھا کر ڈسکس کرتا ہے، کتنی مرتبہ وہ بات کرتا ہے 1 مہینے کے اندر کہ میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، تم فلاں جگہ پر جا رہے ہو، ٹھیک ہے جانا ہے، لیکن یہ ایمان کے چھیننے کا زمانہ ہے، ایمان کے اوپر آسانی سے جمنے کا زمانہ نہیں ہے، بے فکر رہ کر بے فکری کے ساتھ زندگی گزارنے کا زمانہ نہیں ہے۔ یہ بالکل بھی عام زمانہ نہیں ہے، بالکل بھی اللہ کی قسم عام زمانہ نہیں ہے کہ جو چاہے کرتے جاؤ، جو چاہے سوچتے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن سے ہمیں بہت ساری بشارتیں ملتی ہیں۔ یہ بشارت بھی ملتی ہے کہ امت حق، دین حق پر قیامت تک قائم رہنے والی ہے، پوری کی پوری جماعت اور امت ختم نہیں ہوگی، ادھر نہیں جائے گی۔ لیکن اللہ کی قسم یہ حدیث بھی موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ بہت سارے حالات آئیں گے، بہت ساری مشکلیں آئیں گی، بہت ساری کوششیں کی جائے گی، اور یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی، فرمایا کوششیں کامیاب ہوگی۔ حضور فرما رہے ہیں اتنی کوششیں کی جائے گی تمہیں انحراف کی، ارتداد کی لہریں دوڑانے کی، اور وہ کوششیں کامیاب ہوگی، بہت سارے لوگ ایمان سے ادھر چلے جائیں گے۔ فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہاری عورتیں باغی ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے، وَيَتْرُكُ الْجِهَادَ۔ صحابہ کرام نے چونک کر سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ انہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری عورتوں کے اندر تو ایمان آ گیا ہے، ہمارے نوجوان کا عالم تو یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی قسم ایسا ہی نہیں میرے صحابہ، اس سے بھی زیادہ سنگین حالات ہوں گے۔ پھر ایک خوف میں بھر کر سوال کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ خطرناک اور سنگین کیا حالات ہوں گے؟
فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت میں جب تم کسی کو اچھائی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے. اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے اطراف کے لوگوں کے بارے میں، اپنے عزیز اور قریبوں کے حالات کے بارے میں، اور سب سے اہم بات کہ اپنے ہی بارے میں بے فکر رہ کر زندگی گزارنے والے ہوں گے. امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ چکے ہوں گے. سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ ممکن نہیں لگ رہا ہے صحابہ کو. فرمایا اس سے بھی زیادہ برے حالات ہوں گے. یا رسول اللہ اس سے زیادہ برے حالات کیا ہوں گے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت میں جب تم اچھائی کو برائی سمجھنے لگو گے اور برائی کو اچھائی سمجھ کر کرنے لگو گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سب ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہے، اللہ اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر فرماتا ہے ایسے فتنے پیدا ہوں گے، اتنے فتنے پیدا ہوں گے کہ بڑے سے بڑا عقل مند، ہوشیار اور سمجھدار بھی یوں کہنے لگے گا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا ہو جانے والا ہے، کرنا کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئے گا. اچھے اچھے عقل مند، اچھے اچھے پڑھے لکھے، اچھے اچھے ہوشیار، اچھے اچھے دانش مند اور سمجھدار لوگ یہ ٹینشن لے کر بیٹھے ہوں گے کہ کرنا کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اللہ کی قسم کیا یہ حالات ہمارے اوپر آ نہیں چکے ہیں؟ کیا اس وقت بڑے سے بڑا عقل مند، بڑے سے بڑا ہوشیار، بڑے سے بڑے علم والا، بڑے سے بڑا سمجھدار اور دانشور یہ جملہ اپنے اندر لیے نہیں بیٹھا ہے کہ بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ہوگا کیا، بالکل سمجھ نہیں آ رہا کرنا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کی، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں میں دو جماعتیں بنے گی. ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں میں دو جماعت بنے گی. ایک جماعت ایسی ہوگی جس میں ایمان والا ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، اور ایک جماعت ایسی ہوگی ذرہ برابر نفاق والا نہیں ہوگا. الگ کر دیا جائے گا بالکل، حتی یمیز الخبیث من الطیب، ادھر اور ادھر نہیں چلے گا. جیسے ہی موقع ملا تو پھر وہی تباہی، جیسے ہی موقع ملا، جیسے ہی چھوٹ ملی، اگر گورنمنٹ ایک حکم لاگو کر دیتی ہے کہ اتنے لوگ اس جگہ رہیں گے، اتنے لوگ شادی میں رہیں گے، تو فوراً فالو. جیسے ہی ڈھیل ملی پھر وہی تماشا، پھر وہی کروڑوں کی شادیاں، پھر وہی تماشے. تو یہ دین نہیں، یہ دین نہیں ہے. انہی کو اللہ کہہ رہے ہیں حتی یمیز الخبیث من الطیب. اس طور پر نہیں ہوگا، اس طور پر نہیں ہوگا. ایمان والوں کو خالصتاً ایمان والوں کو الگ کیا جائے گا، خالصتاً نفاق والوں کو الگ پھینک دیا جائے گا. یہی تو ہو رہا ہے. یہ ارتداد کی جو لہر چل رہی ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کا باقاعدہ ایک پلان چل رہا ہے. ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کو چھانٹا جا رہا ہے. نکل جاؤ، ضرورت بالکل نہیں ہے تمہاری. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی ہم سبوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.